الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات تمام مخلوق پر بہت ہی زیادہ ہیں جن کی کوئی حد نہیں، اور خصوصاً ہم انسانوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات نہایت ہی زیادہ ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ ارشاد باری ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے گن نہیں سکتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ رب العزت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب ہے کام پر لگا دینا، کہ اللہ رب العزت نے جو آسمانوں کے اندر جو مخلوق ہے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ہوائیں، یہ سب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ اور جو زمین کے اندر جو مخلوق ہے ان کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کام پر لگا دیا، کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو ہمارے لیے کام پر لگا دیا۔ اور ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کو اپنی چھپی ہوئی اور ظاہری نعمتوں سے ڈھانک لیا ہے، کہ اللہ رب العزت کی ہم پر ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اللہ رب العزت کی نعمت نے، اللہ رب العزت کے احسانات نے ہم تمام کو ڈھانک لیا ہے۔ اور یہ جگہ اللہ رب قرآن میں ارشاد فرمایا تو قدرت کو بیان کرتے ہیں أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹوں کو کیسا پیدا فرمایا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمانوں کو کیسا بلند کیا؟ کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو کیسا بلند کیا؟ یہ آسمان جو کہ برسہ بروسوں سے بغیر ستون کے کھڑا ہے، آج تک اس کے اندر کسی نے کوئی ستون نہیں دیکھا، نہ کوئی پھٹن دیکھی۔ اگر ہم ایک کاغذ لیں اور اس کو ایک جگہ پر رکھ دیں تو ہوا کی وجہ سے اڑ جائے گا،
لیکن اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان، اتنی زوروں سے ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو وہ ایسا کا ایسا ہی کھڑا ہے بغیر ستون کے، نہ اس کے اندر کوئی پھٹن ہے۔ اگر ہمیں دنیا کے اندر اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی عمارت بھی ہمیں بنانی ہوتی ہے تو ہمیں پہلے زمین کو کھودنا پڑتا ہے، پھر اس کے اندر پلر کو مضبوط کرنا پڑتا ہے کہ بھائی پلر کو مضبوط کرو تب تاکہ عمارت مضبوط ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ آسمان بغیر ستون کے برسا بھروسوں سے کھڑا رکھا اور ایسے ہی کھڑا رہے گا قیامت تک۔ اگر کسی نے اس کے اندر ستون دیکھا ہو تو بتا دو، مجھے بھی دیکھنا ہے کہاں ہے۔ نہیں ہے، کئی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسا زمین پر گاڑ دیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت نے زمین جو ہے پانی کے اوپر بچھائی ہے۔ جب پانی کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ حرکت کرتی ہے پانی کی حرکت کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے کہ میری بندوں کو، میرے مخلوق کو تکلیف نہ ہو کہ زمین ہلے گی تو ان کے مکانات گریں گے، ان کو تکلیف ہوگی، تو زمین نہ ہلے اس لیے زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کو گاڑ دیا، مضبوط پہاڑوں کو۔ اتنی آندھیاں آتی ہیں تو طوفان آتے ہیں، پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، وہیں کے وہیں کھڑے رہتے۔ کہ ہماری اتنی اتنی سی آنکھیں بھی اتنے بڑے بڑے پہاڑ کو، اتنے بڑے بڑے آسمان کو دیکھ لیتی ہے۔ اگر کوئی انسان دوربین بناتا ہے، دوربین میں دیکھتا ہے تو دوربین کے اندر جو جتنی اس کی اسکرین ہوتی ہے آگے کی، خالی اتنا اس کے اندر دکھائی دیتا ہے، زیادہ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آنکھیں کیسی بنائی کہ اتنی اتنی سی آنکھیں جو ہے بڑے بڑے آسمان کے، اتنے بڑے پہاڑ کو دیکھ لیتی ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرمایا، ہمارے لیے کیا یہ سب، اور ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمارا کتنا خیال رکھا کہ جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تب بھی ہمارا کتنا خیال رکھا، کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، جب بچے تھے تب بھی ہمارا کتنا خیال رکھا، اس کے بعد جب ہم جوان ہوئے اس کے بعد بھی ہمارا کتنا خیال رکھا، کہ ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر 2 اندھیرے کے اندر ہمیں غذا پہنچائی، کھانا پہنچایا، پانی پہنچایا۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر، پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر ماں کے پیٹ کے اندر موجود بچے کو کھانا پہنچانا چاہے، غذا پہنچانا چاہے، پانی پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچایا کہ میرا بندہ اندر ہلاک نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلے، جب بچے تھے تب نہ ہم کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ ہم ہاتھ اٹھا سکتے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہماری ماں کے دودھ کے ذریعے ہماری پرورش فرمائی، اور ہم نے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا۔ جب ہم تھوڑے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور تمام نبیوں نے آ کر یہی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے اسے ہر حال میں دونوں جہاں میں کامیاب کر دیا۔ اور جو جب وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے اسے کامیابی کے نقشوں میں موجود رکھتے ہوئے اسے ناکام کر کے دکھایا۔ دوستوں بزرگوں، اگر کامیابی بادشاہت میں ہوتی تو آج فرعون بھی کامیاب ہوتا، اگر کامیابی جو ہے مالداری میں ہوتی تو آج قارون بھی کامیاب ہوتا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ وہ کامیابی نہ بادشاہت میں نہ مالداری میں ہے، بلکہ کامیابی اللہ رب العزت کے دین میں ہے، کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ رب العزت اسے ہر حال میں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ آخر میں میرے اور آپ کے نبی سرور دو عالم، سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے بھی آ کر یہی دعوت دی، اور ان کو ایسے زمانے کے اندر مبعوث فرمایا جس کا نام ہی زمانے جاہلیت پڑا ہوا تھا۔ ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے زمین پر پڑے ہوئے خون کو چاٹ دیا کرتے تھے، اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرنے کے لیے غلام کی گردن اڑا دیا کرتے تھے،
اپنے تیر کا نشانہ چیک کرنے کے لیے اپنے غلام کو سامنے کھڑے کر کر اس کی آنکھ کے اندر وہ تیر مارتے تھے. ان کے گھر زنا کاری کے اڈے بنے ہوئے تھے. شراب ان کے اندر عام تھی، زنا کاری ان کے اندر عام تھی. لڑکیوں کا پیدا ہونا ان کے نزدیک عام سمجھا جاتا تھا. جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی دعوت دی کہ لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، میری اور آپ کی اور اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ رب العزت اسے ہر حال میں دونوں جہاں میں کامیاب کر دیں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ رب العزت اسے ہر حال میں کامیابی کے تمام نقشوں میں موجود رکھتے ہوئے اسے ناکام کر کے دکھائیں گے. اور یہ دنیا کی کامیابی تو کیا بہت مختصر سی کامیابی ہے. 60-70 سال کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی موت ہے. اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے وہ بھی پوری ہے کہ نہیں. یقین نہیں ہے موت کا ہمیں کہ موت کب آ جائے. میں آگے والا لفظ یا آگے والا جملہ کہہ پاؤں گا یا نہیں کہہ پاؤں گا مجھے اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میری موت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو جس میں وہ خلاصہ ہے کہ مجھے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی موت کا بھروسہ نہیں ہے کہ میں اگر آنکھ بند کروں تو کھول پاؤں یا نہیں کھول پاؤں، مجھے اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جو اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے سامنے ہیچ در ہیچ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے سامنے صرف 2.5 سیکنڈ ہے، 2.5 سیکنڈ 2 یا 2.5 سیکنڈ ہے، اتنی زندگی ہے. مثال کے طور پہ اگر اس پوری دنیا کو رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے، رائے کے دانے ذرا ذرا سے ہوتے ہیں، اگر اس رائے کے دانوں سے پوری دنیا کو بھر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر ایک چڑیا مسلط کر دی جائے، ایک چڑیا کو 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ نہیں، صرف ایک چڑیا کو مسلط کر دی جائے جو 1000 سال کے اندر صرف ایک ہی دانہ کھاوے، تو کبھی نہ کبھی تو وہ وقت آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے. مگر جو آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور دوستوں بزرگوں یہ دنیا ہے، دنیا یہ حادث ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور اس میں رہنے والے جو ہیں نا وہ بھی فنا ہونے والے، یعنی ہم بھی حادث ہیں، ہم کو بھی ایک دن فنا ہونا ہے. ایک وقت تھا کہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ دنیا نہیں رہے گی. اسی طرح ایک وقت تھا کہ آج سے 20-40 سال پہلے ہم نہیں تھے، ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے. یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور اس میں رہنے والے یعنی ہم نہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کہ جس نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا اسے اس دنیا سے واپس جانا ہے، یہ دے ہے، یہ دے ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی موت لکھتے ہیں، ایک کم مرے گا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا ہے موت لکھی جا رہی ہے. بعد میں سب عمل لکھتے ہیں، اس کا سب لکھتے ہیں کہ اس کا رزق کیا ہوگا، کہاں سے کمائے گا، کیسے کھائے گا، کیسے زندگی گزارے گا، نیک وقت ہو یا بد وقت ہو، وہ تو بعد میں لکھتے ہیں. سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ کب مرے گا، آنے سے پہلے جانے کی بلا رہتے پہلے لکھتے تھے پہلے کہ جانا ہے. ہمارے دوستوں بزرگوں ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا حلوۃ خاصرہ، کہ دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے. یعنی ایک انسان کو یہ دنیا کی شان و شوکت، یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی خواہشات بڑی خوشنو معلوم ہوتی ہے، لیکن انسان کا صرف دھوکہ ہے. یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، اور ہمیشہ کا جو گھر ہے وہ آخرت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے تنگ دست ہو، چاہے تندرست ہو،
چاہے بڑے بڑے محلات میں بنگلوں میں رہنے والا ہو یا جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا جنگلات میں رہنے والا ہو یا نرم نرم بستروں پر سونے والا ہو یا فٹ پاتھ پر سونے والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب جا کر دیکھو قبرستان بھرے پڑے مردوں سے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، نرم نرم بستروں پر سونے والے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، آج موت نے ان کو قبر کے کھال اتار دیا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ نہ ان کا باپ ان سے پوچھتا ہے، نہ ان کی ماں ان سے پوچھتی ہے، نہ ان کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے، نہ ان کا بھائی نہ ان کی بہن ان سے پوچھتی ہے۔ قبر میں تنہے تنہا ایک کپڑے پڑے ہیں۔ ہمیں بھی اتنی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس ہاتھ سے ہم نے بہت ساروں کی قبروں پر مٹی ڈالی ہے، اس کندھوں پر ہم نے بہت ساروں کے جنازے اٹھا کر ہم قبرستان پہنچائے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری موت آ جائے گی، لوگ ہم کو چار پائی پر لٹائیں گے، نہلائیں گے، دھلائیں گے اور پھر کندھے کو اٹھا کر چل دیں گے اور قبر کے کھاد اتار کے ہمیں آ جائیں گے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ہمارا بھی۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ زندگی گزار دی کپڑے بدلتے بدلتے، زندگی گزار دی کپڑے بدلتے بدلتے، ایک وقت آئے گا کہ ایک ہی کپڑے میں جائیں گے کندھے بدلتے بدلتے۔ میری اٹھا کر قبر کے حوالے کر دیں گے۔ جو بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، ان کے چہرے پر یا ان کے بدن پر ایک مکھی بھی بیٹھتی تھی تو ان کو اڑانے کے لیے بھی غلام ہوتے تھے۔ اگر ان کے بدن پر ایک کیڑا چل جاتا تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی غلام ہوتے تھے۔ اس طرح ہم ہیں کہ اگر ہمارے بدن پر اگر ایک مکھی بیٹھ جائے تو ہم اس کو فوراً بھگا دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا نا تو ایک کیڑا ناک کے اندر سے گھسے گا، ایک کیڑا کان کے اندر سے گھسے گا، ایک آنکھ کو کھائے گا، ایک ناک کو کھائے گا، ایک پیر کو کھائے گا، ایک ہاتھ کو کھائے گا، لیکن ہماری طاقت نہیں ہوگی کہ ہم اس کو ہٹا سکے۔ سے بزرگوں، آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی، بڑی سنگین زندگی ہے۔ کہ ہمیں بھی لوگ اٹھا کر نہلا دھلا کر ہمیں بھی قبر کے حوالے کر دیں گے۔ ہم سے بھی نہ ہمارا باپ کو پوچھنے آئے گا، 3-4 دن ہم کو یاد کریں گے پھر بھول جائیں گے، نہ ہمارا ابا یاد کریں گے، نہ ہماری امی یاد کرے گی، نہ ہمارا بھائی ہمیں پوچھنے آئے گا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ اور قبر جو ہے دن میں 70 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت کی مثال دی، کیا فرمایا؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ یہ جو بندہ دنیا کو طلب کرتا ہے نا اللہ سے، اللہ 2 شرطوں پر اس کو دیتے ہیں۔ ہر ایک کو دنیا نہیں دیتے اللہ، لمن نشاء لمن نرید۔ ایک تو جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، وہ جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مثال کے طور پہ 2 کروڑ روپے مانگے کوئی بندہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ پہلے دیکھیں گے کیا اس کو دینا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور یقین نہیں کہ پورے 2 کروڑ ہی دے گے، اور یقین نہیں کہ جتنا چاہے اتنا ہی دے، وہ جس کو چاہے اتنا ہی دے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو ہی دیں گے، اور جتنا چاہیں گے اتنا ہی دیں گے۔ اور آخر بار کیا فرمایا ہے؟ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ کہ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے آخرت کو مانگتا ہے اور اس کے لیے ویسی کوشش کرنی چاہیے جیسی وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ مومن بھی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کوشش میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی جو مانگتا ہے وہ عطا کرتے ہیں اور اس سے دگنا عطا کرتے ہیں۔ میں دوستو بزرگوں، قبر کے اندر جو زندگی جو کام آئیں گے انہیں ایک عمل کام آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس میں وہ خلاصہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ صرف 2 چیزیں جاتی ہیں، قبر تک اس کے ساتھ صرف 2 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے دوست احباب ہیں، اس کے رشتے دار والے ہیں، اور ایک اس کے اعمال ہیں۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد دوست احباب رشتے دار سب واپس آ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر جو کام آنے والے ہوتے ہیں وہ صرف نیک اعمال کام آنے والے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے بندے نے رہ کر دنیا کی ظاہری لذت، دنیا کی شان و شوکت کو دیکھ کر، دنیا کی ظاہری لذت کو دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کے پیچھے نہیں پڑا ہوگا، اس کے دھوکے میں نہیں پڑا ہوگا،
بلکہ اللہ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو کل قیامت تو قبر کے اندر جو نیک عمل کام آئیں گے. یہ اگر دنیا کی شان و شوکت کو دیکھ کر, دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر, یہ خواہشات کو دیکھ کر اس کے حاصل کرنے کے پیچھے لگ گیا ہوگا اور اللہ کے حکام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہوگا تو کل قیامت کے دن, وہ قبر کے دن بڑا سنگین معاملہ ہوگا. اور قبر کے اندر اور آخرت کے اندر حسب و نسب کام آنے والا نہیں ہے. وہ حسب و نسب کچھ کام نہیں دے گا. آپ سب سمجھ چچا ابو لہب, نسب کے اندر کیا کمی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, قریش ہے, ہاشم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, عرب, قریش, ہاشمی, لیکن کچھ کام نہیں ہے حسب و نسب. کل قیامت کے دن حسب و نسب کام نہیں آئے گا, وہاں تو غلامی رسول کام آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا, ایک بادل اندر آیا تھا پھٹ کر, اس نے کہا تھا, اس میں آواز آئی تھی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها, کہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دو اور بتا دو کہ جو اس کے پیچھے چلے گا وہی کامیاب ہوگا, جو اس کے پیچھے نہیں چلے گا وہ ناکام, باقی سب ناکام ہو جائیں گے. تو قبر کے اندر بھی ہمارے نیک اعمال کام آنے والے ہیں. ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں سوال کو ہٹ لیں, وہاں 3 سوال ہوں گے نا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. ہم رٹ لیں یہاں پہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رٹنا کام نہیں آئے گا ہمیں. اور قبر کے اندر جو ہے ڈاؤن لوڈ والی زندگی چلے گی. کون سی ڈاؤن لوڈ والی؟ مثال کے طور پہ موبائل ہو, موبائل کے اندر اگر سیم کارڈ ہو نا تو اس کے اندر سب جو کچھ دنیا کے اندر لائیو چل رہا ہے سب بتا دیتا ہے. فون آتا ہے, جاتا ہے, ڈیٹا سب کچھ چلتا ہے. لیکن اگر اس موبائل کے اندر سیم کارڈ نکال دو نا تو اس موبائل کے اندر جو ڈاؤن لوڈ ہے صرف وہی چلے گا, نہ اس کے اندر نیٹ چلے گا, نہ اس کے اندر کال لگے گا, کال آئے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو قبر کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اس دنیا میں لے کر اپنے اندر ایمان کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا نا تو کل وہاں جواب کو دینا آسان ہوگا. اور رٹا مارنے سے کوئی جواب نہیں دے پائیں گے وہاں. اور دوستوں بزرگوں, جب یہ دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی, ہم بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے, تو ہمارے اندر کیا آخرت کا شوق ہونا چاہیے. دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے کہ دنیا جو ہے صرف دھوکے کا سامان ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں آخرت جو زندگی اس کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں مختصر سی زندگی لے کر بھیجا ہے کہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں جو ہے دین کی بہت ضرورت ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو اس کام کو جو ہے ہم سب کو مل کر کرنا ہے. اگر ہر شخص یہ سوچے کہ یہ کام میرا کام ہے تو یہ کام کو کرنا آسان ہوگا. کوئی کرے کہ نہ کرے, مجھے تو بس یہ کام کرنا ہے, میں یہ کام کروں گا تو کام کرنا آسان ہوگا. اگر ہم یہ سوچیں کہ کام ہمارا کام ہے تو کام نہیں ہوگا. ایک ساتھی سوچے گا کہ میرا فلاں ساتھی جو 4 مہینے چیلے لگا کر آیا ہے وہ جا کے کام کر لے گا. دوسرا بھی ایسا سوچے گا کہ میرا فلاں ساتھی جو 4 مہینے چیلے لگا کر آیا وہ کام کر لے گا. تو تیسرا بھی ایسے سوچے گا. سب ایسے سوچیں گے نا تو سب گھر پہ بیٹھے رہیں گے, کوئی نہیں آئے گا مسجد کے اندر. لیکن ہر شخص اگر یہ فکر کرے گا کہ یہ کام میرا کام ہے, مجھے کام کرنا, کوئی کرے کہ نہ کرے, تو یہ کام کو کرنا آسان ہوگا. اگر کسی کو گھر بنانا ہو تو اس کے اکیلے سے نہیں بن جانا, اس کو مزدور لانے پڑیں گے, انجینئر لانے پڑیں گے. جب جا کے سب مل کر محنت کریں گے تب جا کر پورا گھر تیار ہوگا. اسی طرح جو اگر ہم ہیں نا, اگر ہم اس دین کو پورا مل کر, پورے دین سب ساتھ میں مل کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ دین جو ہے بہت تیزی سے پھیلے گا. اس دین کی اللہ رب العزت نے ہماری اور میری اور آپ کی کامیابی اللہ رب العزت نے مبارک دین میں رکھی ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہ دین آخری دین ہے, یہ شریعت آخری شریعت ہے, یہ مذہب آخری مذہب ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہمیں دیا گیا ہے, اور اسی کام کو لے کر اللہ رب العزت نے قرآن میں ہماری تعریف فرمائی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو, ایک اللہ پر ایمان لاتی ہو, تم بڑی بات کا حکم کرتی ہو, بری بات سے روکتی ہو, ایک اللہ پر ایمان لاتی ہو. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے
بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں، بہت سی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں، بہت سی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے کہ صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جس کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اسی سے قربانیاں دی ہیں۔ کہ اگر ہم صحابہ کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، قربانیوں کو دیکھیں، تو ہمارے آنکھ کے اندر وہ پانی نہ رہے جو بہاوے، ہماری آنکھیں سوکھی ہو جائیں، ہماری آنکھیں خون کے آنسو بہاوے، ایسے ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ تو بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی، تب جا کر دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑیوں کے درمیان 3 سال تک پتے چبائے، تب جا کر دین ہم تک پہنچا۔ اگر انہوں نے 3 سال تک پتے نہ چبائے ہوتے تو آج یہ دن ہم تک نہیں پہنچا تھا، ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر ان ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ جگہ وہ صحابہ کرام نے پورے دن ایک ایک کھجور کھا کر غزوات نہ کیے ہوئے ہوتے تو آج ہم یہاں نہ بیٹھتے۔ تو وہ صحابہ کرام نے اگر پتے کھا کر اگر غزوات نہ کیے ہوتے، غزوے نہ کیے ہوتے، تو آج ہم یہاں لڑائیاں نہ کی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ بھائی اس کو میرا کہنا آسان، آپ کو سننا آسان ہے، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا قربانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قربانیاں دی اس دن کو ہم تک پہنچانے کے لیے، کہ ان کو پتھر مارا جا رہا ہے، ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کی بیٹیوں کی طلاق ہوئی، 2 مہینے تک ان کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ اور ایک اور روایت مطابق فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کبھی بھی 2 دن جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ کون ہے؟ وہ جہاں کے سردار ہے، جس کے لیے دنیا بنائی، جس کی وجہ سے دنیا بنائی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بنایا گیا۔ یہ چاند، سورج، چلے لہٰذا درخت، جس کے صدقے میں آج دکھ رہے ہیں ہمیں، اسے گھر کا حال ہی کہ اس کے گھر میں 2 دن تک چولہے نہیں، 2 مہینے تک لگاتار چولہے نہیں جلتے۔ یہ 2 دن کی لگاتار جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی نہیں، جو کی روٹی پیٹ بھر کے لگاتار نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذات کی آفر دی تھی کہ نبی تو کہہ دے میں تیرے پیچھے پہاڑوں کو سونا بنا کر چلاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں میرے اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، کہ جس دن کھاؤں اس دن شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے۔ انہوں نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، خالی اپنا کرتا اٹھا کر دکھا دیا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اگر وہ صحابہ کرام نے پیٹ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق نہ کھودی ہوتے تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ کہ انہوں نے 2-3 سال تک لگاتار 2 پہاڑیوں کے درمیان پتے چبا کر دن گزارے، تو آج ان کی بدولت ان کے قربان کو دلالت ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کہ انہوں نے پورے دن ایک کھجور کھا کر غزوات کی ہیں، تب جا کر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے اس دین کے خاطر، تب جا کر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہ تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، کون سے بت کے سامنے، پتہ نہیں کون سی مندر میں گھنٹے بجا رہے ہوتے۔ ان کی قربانی کی بدولت آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو بھائی دوستوں کو بے شمار قربانی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں تو ایک دن مرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ حضرت اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ اسلام لائے تو ایک غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب دوپہر کے اندر دھوپ ایک دم تیز ہو جاتی، عرب کی جو گرمی ہے بہت سخت گرمی ہوتی ہے، جب دوپہر میں گرمی سخت ہو جاتی تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو زمین پر تپتی ہوئی ریت پر لیٹاؤ،
اور اس کے اوپر ایک بھاری چٹان رکھو جس کی وجہ سے وہ حرکت نہ کر سکے. ایک تو مکہ کی گرمی اتنی سخت گرمی اور اوپر سے وہ ریت اتنی گرم ریت, اس کے اوپر ان کو لٹانا, اوپر سے چٹان کو رکھنا وہ بھی گرم چٹان. میرا کہنا آسان, آپ کا سننا آسان, لیکن جس نے قربانی دی ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ سے جانتے کہ انہیں کیسے دن کاٹے نہیں. اور کم وقت کہتا کہ تو نبی کا انکار کر دے یا تو ایسے ہی تو مر جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں احد احد احد, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. اتنی تکلیف کے باوجود بھی ان کی زبان احد 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 کو پکارتی رہی. وہ کم وقت تیسرا بس نہیں کرتا. جب اس نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ایمان لائے ہوئے, اللہ پر مضبوط ایمان لائے, ان کا عزم استقلال کو دیکھا تو ان کے گلے میں رسی ڈال کر کم وقت شریف بچوں کے حوالے کر دیا. وہ بچے ان کو گلی کے اندر گھسیٹتے پھرتے تھے, پھر بھی ان کی زبان سے احد احد نکلتا رہا, اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک. اللہ نے ہمارے خاطر تمام مخلوقات کو ہمارے پیچھے لگا دیا, ہمارے لیے کام پر لگا دیا, تو ہم اس کے لیے 365 دن میں سے 40 دن نہیں دے سکتے. اگر ہم مر کر گئے, اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تیرے خاطر تیرے لیے پوری مخلوق کو تیرے پیچھے لگا دیا تھا اور تجھے صرف ایک کام دے کر بھیجا تھا کہ تم جا میرے بندوں کے پاس, ان کو نماز کی دعوت دے, ان کو دین کی دعوت دے, ان کو نماز نامی کوئی چیزیں بتا, ان کو زکوٰۃ بتا, ان کو روزے بتا. تم نے میرا ایک کام نہیں کیا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے, بچوں کو یتیم کر کے, پیٹ پر پتھر باندھ کے, پتے چبا کر, ایک پورے دن ایک کھجور کھا کر غزوات کیے, اتنی قربانیں دے کر تیرے پاس دین پہنچایا, تو تم نے اس دین کو آگے کیوں نہیں پہنچایا؟ تیرے سامنے دیکھ رہا تھا کہ تیرے مسلمان بھائی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں, وہ اس دین سے دور ہیں, تمہیں اس دین کی دعوت ان کو کیوں نہیں دی؟ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہو تو مجھے بتا دو تاکہ مجھے دینے میں آسانی رہے. کوئی جواب نہیں سوائے شرمندگی کے. اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہ تم نکل جا, ان نسلوں کے سامنے سے ہٹ جا, میں تجھے نہیں جانتا. میرے صحابہ نے اتنی قربانی دے کر تیرے پاس دین پہنچایا, تم نے آگے نہیں پہنچایا, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ایسا ہماری حفاظت فرمائے. کہ بعد اس بزرگوں مہینے کے اندر 30 دن کے اندر سے 3 دن نکالنا ہمارے لیے بہت بھاری پڑتا ہے. کیا ہم 3 دن نہیں نکال سکتے؟ 365 دن میں سے 40 دن نہیں نکال سکتے؟ 365 دن میں سے ہم کیا 120 دن نکال سکتے اللہ کے دین کے خاطر؟ کیا اتنا مشکل اللہ کا دین؟ ترتیب میں آتا ہے کہ 300 اگر یہ ہر سال اپنی ضرورت سمجھ کر 4 مہینے لگا, اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 سال چلے لگا کر تیسرے سال 4 مہینے لگائیں. اگر 3 سال کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو 1095 دن ہوتے ہیں. اگر 1095 دن میں سے ہم 120 دن نکال سکتے ہیں دن کے خاطر, یا تو سوچو کو بہت آسان ہے اس دن کے خاطر. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بڑے فضائل ہیں. یہ پہلے قدم پر ہی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک قدم رکھنے پر 7 لاکھ قدم رکھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک سبحان اللہ کہنے پر 7 لاکھ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. بڑے فضائل ہیں. اس ایمان کو بنانے کے لیے قربانی کو دے. یہ ایمان جگہ ہماری زندگی کے اندر قربانیوں سے آئے گا. یہاں پہ بیٹھے بیٹھائے سے نہیں آئے گا, قربانیوں سے آئے گا. جب بندہ کسان محنت کرتا ہے نا, جب قربانی دیتا ہے نا اپنی, تب جا کر وہ کھیتی جو سو کامیاب اس کو نفع دیتی ہے. تو اس جگہ ہم ایمان پر محنت کریں گے, اس کو پھیرائیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہم کو نفع دے گا. تو اس کو جتنا بولیں گے اتنا ہمارے دلوں کے اندر اترے گا. تو اس دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے قربانی دی جاتی ہے. تو اس کا ہمارے بڑوں میں جو بتایا کہ سب سے پہلے اپنی ضرورت سمجھ کر 4 مہینے لگائیں اللہ کے راستے میں. بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون کون سبھی تیار ہے؟